نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. محترم سامعین کرام، روز اول سے جس طریقے سے یہ بزم اپنے روش پر عمل کرتے ہوئے آ رہی ہے، ہمارے جتنے بھی خطبہ اب تک آئے ہیں ہر کسی نے منقبت امام حسین علیہ السلام ہوئے. میں بھی چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. فرماتے ہیں: میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. چونکہ آج کا میرا عنوان بھی ہے فضائل حسنین کریمین، تو اس کے لیے یہی انتخاب ہے کہ میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، کہ زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ ہزاروں کوششیں کر لیں زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لیں زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. اور شعر سماعت فرمائے کہ نبی کے دین کی خاطر کیے قرباں 72 سر، نبی کے دین کی خاطر کیے قرباں 72 سر، بھلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، بھلائیں کس طرح احسان. اور یہ شعر بطور خاص قاری صاحب کہ ہزاروں دیدور صدقے زمین کربلا تجھ پر، ہزاروں دیدور صدقے زمین کربلا تجھ پر، تیری نظروں نے دیکھا ہے عزم زہرا کے بچوں کا، تیری نظروں نے دیکھا ہے عزم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. حضرات محترم، آج میں اپنے برادر کبیر قاری ارشد صاحب اور مفتی التمش صاحب کے حکم کی تعمیل میں آپ کے حضور حاضر ہوا. اور میرا جو موضوع ہے وہ ہے فضائل حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما. تو اس موضوع کے حساب سے جامع ترمذی کے ابواب مناقب کے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضرات محترم، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحب من یحب، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اتنا ہی نہیں چھوڑا، آگے فرماتا ہے جو ان سے محبت فرمائے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یعنی محبتوں کا دروازہ کھولا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے۔ اور اس میں ایک درس بھی ہے، سبق بھی ہے، چونکہ ہم خانقاہی لوگ ہیں اور اہل صوفیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک اہل صوفیہ کے اقوال و آداب، ان کے ارشادات کی بڑی ترجیح دی جاتی ہے۔ اہل صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو اللہ سے اللہ کی ہی محبت کو طلب کرو۔ فرمایا اللہم انی اسألک حبک، کہ اے میرے رب میں تجھ سے تیری ہی محبت کو طلب کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے محبت کو طلب کرنا، محبت مانگنا۔ فرماتے ہیں صوفیہ کہ جب اہل رب کریم کے حضور حاضر ہو تو فرماؤ اللہم انی اسألک حبک، کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری ہی محبت کو طلب کرتا ہوں۔ اور یہ سنت بھی ہے کہ جب رب کریم کے حضور حاضر ہویا جائے تو رب کریم سے اس کی محبت کو طلب کیا جائے۔ اسی ضمن میں فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے ارشادات، اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، ان تمام چیزوں میں کسی بھی چیز کی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے الا المودۃ فی القربہ، کہ تم میرے قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے تم محبت کرو، سوائے اس کے کہ تم آل رسول سے، اہل قرابت داروں سے محبت فرماؤ۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ رب کریم بار بار قرابت داروں سے محبت کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ یہاں پہ فرمایا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں کسی چیز کی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور بیت رضوان کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ بار بار اہل قرابت داروں سے محبت کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے قرابت داروں سے بار بار محبت کرنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا ہی راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اہل بیت کا ہی راستہ رب کریم تک لے جانے والا راستہ ہے۔ اگر تم اہل بیت سے محبت کر لو گے تو صراط مستقیم پا جاؤ گے، اور جب آپ نے صراط مستقیم پا لیا تو آپ کا انجام کیا ہوگا یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ جنت میں آپ داخل ہوں گے جس میں 70 نہریں بہیں گی وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسی محبت کا ہی فیضان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ درود و سلام میں شامل فرمایا، اپنے اہل بیت کو درود و سلام میں اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ آپ دیکھیں رب کریم نے کیا فرمایا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرو۔ رب کریم نے یہاں پر مطلقاً کہا کہ اے لوگوں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرو، کسی بھی طریقے سے پیش کرو، بیٹھ کے پیش کرو، کھڑے ہو کے پیش کرو، نماز میں پیش کرو، غیر نماز میں پیش کرو تو بس پیش کرو۔ لیکن جب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں کیف نصلی علیک صلاتنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول، اے تاجدار کائنات، ہم اپنی نمازوں میں آپ پر کس طریقے سے درود و سلام پیش کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیف نصلی علیک صلاتنا یا رسول اللہ، جواب سنیں اور قربان جائیں اہل بیت رضوان پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب کریم نے کیا فرمایا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگوں درود پیش کرو، سلام پیش کرو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ لیکن جب صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور نے فرمایا صلو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ محبت کا ہی فیضان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو درود و سلام میں اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ اور آگے چلیں اسی ضمن میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شامل فرمایا تو آگے کیا ہوگا۔ امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان جو ہم سنیوں کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں، پوری دنیا میں ان کے مقلدین موجود ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، اے آل محمد، ہم تمہاری اس سے بڑی کوئی عظمت و شان بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی نمازوں میں تم پر درود و سلام نہ پیش کریں ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ کیا فرمایا کہ اے آل محمد، جب تک ہم اپنی نمازوں میں تم پر درود و سلام نہ پیش کریں ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ہے کہ جب تک ہم اپنی نمازوں میں محمد اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پیش کریں ہماری نمازیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اور اہل علم مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مسئلہ پوچھیے گا آپ مفتی صاحب سے، امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان کے نزدیک نماز میں محمد اور آل محمد پر درود و سلام پیش کرنا واجب ہے۔ آگے چلیے، چونکہ ہم نے کہا ہے کہ ترمذی کے حدیث مناقب سے کچھ حدیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا۔ دیکھیں یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، حسن حسین دونوں کو ملا دیں، حسنین یعنی دونوں میں صرف 2 نقطے کا فرق ہے، حسن میں 2 نقطہ لگا دیں، حسین سے 2 نقطہ ہٹا دیں، حسن۔ بڑے کمال کی بات ہے یہ۔ اور ان صاحبزادوں کو سبتین بھی کہا گیا۔ دیکھیں یہاں پہ ہر جگہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوگا، جسے عربی یا انگلش میں کیا نام ہے بہوچن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چونکہ عربی میں بہوچن ہوتا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، تو تثنیہ کا صیغہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ فرمایا حسنین، اور انہیں کہا گیا سبتین، اور امامین بھی کہا گیا، سیدین بھی کہا گیا، الہمامین بھی کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بڑے عظمت کی بات ہے
کہ حسن اور حسین یہ دونوں صاحبزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب ایک چیز تھوڑا سا تیزی سے بیان کرتا چلوں کہ کیا یہ صرف جنتی جوانوں کے ہی سردار ہیں، بڈھوں کے سردار نہیں ہیں؟ اب جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے وہ تو حیرت میں ہوں گے نا، یار ہم سے مس ہو گیا، صرف حضرات حسنین کریمین صرف جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے متعلق محدثین نے 3 شرحیں کی ہیں۔ پہلی شرح کرتے ہیں کہ جن کی موت اللہ کے راستے میں جوانی میں ہو گئی ان کے سردار حضرات حسنین کریمین، پہلی شرح۔ دوسری شرح فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین اس وقت جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، اس وقت جتنے بھی جوان جنت میں موجود تھے حضرات حسنین کریمین ان جنتیوں کے سردار ہیں۔ یہ دوسری شرح کی محدثین نے۔ اب تیسری شرح جو کرتے ہیں اور جو اصح قول کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم تمام جنتیوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اور خلفائے راشدین اور کچھ بڑے صحابہ کرام علیہ رحمۃ الرضوان کے علاوہ تمام جوانوں کے سردار حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اور آگے سماعت فرمائے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند میں روایت کیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حمزہ رکھا۔ کیا رکھا؟ حمزہ رکھا۔ پھر جب میرے یہاں دوسرا بچہ پیدا ہوا تو ہم نے اس کا نام جعفر رکھا۔ جعفر رکھا۔ پہلا نام حمزہ حضرت علی نے اپنے چچا کے نام پر رکھا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور دوسرا جعفر اپنے بھائی جو بچپنے ہی میں انتقال کر گئے تھے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا، ان کے نام پر جعفر رکھا۔ حمزہ اور جعفر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فدعانی تو مجھے بلایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے بلایا اور فرمایا علی سنو، انی امرت ان اغیر ھذا اسمین، اور ایک روایت میں آتا ہے اغیر اسم ھذین، کہ اے علی مجھے حکم ہوا ہے، کیا فرمایا ہے علی؟ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان دونوں شہزادوں کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور آپ تو مالک ہیں، آپ ہی تو مالک ہیں، یہ صاحبزادے آپ کے ہیں، اللہ ورسولہ عالم، یا رسول اللہ آپ اور آپ کا خدا بہتر جانتا ہے، آپ جو چاہیں سو کریں۔ فسماہما حسنا وحسینا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حمزہ و جعفر جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا اور اپنے بھائی کے نام پر رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حمزہ و جعفر سے نام بدل کر حسن اور حسین رکھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حمزہ و جعفر سے نام بدل کر حسن اور حسین رکھ دیا۔ اور یہ بہت ہی معروف روایت ہے، نام بدلنے کی یہ جو روایت ہے بڑی معروف ہے، اس کو حضرت سلمان نے بھی روایت کیا، حضرت سالم نے بھی، حضرت اکرمہ نے بھی، جعفر بن محمد نے بھی روایت کیا، بہت سے صحابہ کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ اب آگے چلیں، جس نقطہ بیان کرنے کے لیے اس واقعے کو ہم نے بیان کیا وہ دیکھیں، کیا فرمایا؟ انی امرت ان اغیر اسم ھذین، مجھے حکم ہوا ہے
کہ میں ان دونوں کا نام بدل کر حسن اور حسین رکھ دوں، اس کا مطلب ہے کہ ولایت کے بعد سے ہی حسن اور حسین کا معاملہ زمینی نہ رہا۔ غور فرمائیں کہ ولادت کے بعد سے ہی، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے انی امرت، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان دونوں کا نام بدل دوں۔ مطلب یہ ہے کہ پیدائش کے ساتھ ساتھ حضرات حسنین کریمین کا معاملہ زمینی نہ رہا، نام بھی زمینی رکھنے کی اجازت نہ ہوئی۔ رب کریم نے حضرت جبریل امی کو نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجا اور یہ نام حسن اور حسین نبی کو عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں دیکھیں، امام نووی نے تہذیب الاسماء میں اسے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی سمى بہما النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ان عمران بن سلیمان قال الحسن والحسین اسمائی من اسمائی اہل الجنہ لم یکون فی الجاہلیہ۔ یہ جو حسن و حسین دونوں نام ہیں، روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں نام دور جاہلیت میں جو کم سے کم 500 سے 600 سال کا تھا، کہ دور جاہلیت میں کسی بھی گھرانے کے بچے کا نام، کسی بھی شخص کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ دور جاہلیت میں 500 سے 600 سال تک کسی بھی گھرانے کے بچے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ اور پورے عرب کی تاریخ میں، سماعت فرمائے کہ پورے عرب کی تاریخ میں عرب کے جو فصحا اور بلغا تھے ان کے بڑے نام ہوتے ہیں کہ عربی داں تھے، لیکن کسی کے بھی ذہن میں حسن اور حسین کا نام نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب تھوڑا آگے چل کے پتہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ 3 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرماتے چلیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دور جاہلیت میں کسی بھی بچے کا نام حسن اور حسین رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا؟ جواب دیا کہ نہیں رکھا گیا۔ کیوں نہیں رکھا گیا؟ کہ رب کریم کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ رب کریم کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جو میرے محبوب کے محبوب ہونے والے ہیں، جو میرے محبوب کے محبوب ہونے والے ہیں، ان کا نام بھی کسی دوسرے کے نام پر رکھا جائے۔ رب کریم نے کسی کا بھی نام دور جاہلیت میں کسی کا بھی نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ دوسرا سوال، سماعت فرمایا الحسن والحسین اسمان من اسمائی اہل الجنہ۔ جب کسی کا نہیں رکھا گیا تو یہ نام کہاں سے آئے؟ جب کسی کا نہیں رکھا گیا تو یہ نام کہاں سے آئے؟ فرمایا من اسمائی اہل الجنہ، کہ یہ نام جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ یہ نام جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ آگے سماعت فرمائے، سوال کیا کہ اگر یہ جنتی نام ہیں، اگر یہ جنتی نام ہیں تو جنت میں فرشتے بھی رہتے ہیں، ملائکہ بھی رہتے ہیں، ملک بھی رہتے ہیں، غلمان بھی رہتی ہیں، حوریں بھی رہتی ہیں۔ فرمایا کیا اس میں کسی کا نام، ان فرشتوں میں سے کسی کا نام، جنت میں کسی کا نام حسن و حسین تھا؟ فرمایا نہیں، کسی کا بھی نام حسن و حسین نہیں تھا۔ فرمایا ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، اللہ رب العزت نے حسن و حسین کا نام اپنے پردے میں چھپا رکھا تھا۔ رب کریم نے حسن و حسین کا نام اپنے پردے میں چھپا رکھا تھا۔ جب ان دونوں شہزادوں کی ولادت کا وقت ہوا تو رب کریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کی اور اپنے پردے سے نکالے ہوئے دونوں نام مصطفیٰ جان رحمت کو دیے، اور بزبان مصطفیٰ
اور بزبان مصطفیٰ ان دونوں شہزادوں کو یہ دونوں نام عطا کیے۔ ان شہزادوں کو یہ دونوں نام عطا کیے۔ آگے چلیں، فرماتے ہیں یہاں ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کا اسم پاک کیا ہے؟ بولیے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، فرمایا کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا، مجھے محبت ہوئی، مجھے چاہت ہوئی کہ میں جانا جاؤں۔ فخلقت خلقا، تو مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یہاں میں اہل صوفیہ کے نزدیک نہیں جاتا ہوں، اہل صوفیہ تو اس حدیث کے بارے میں بہت آگے تک جاتے ہیں۔ کبھی آپ مفتی صاحب کے پاس بیٹھیے گا تو آپ سمجھیے گا، کچھ محفلیں لگتی ہیں ہمارے یہاں جو اہل حال کی ہوتی ہیں، اہل قال کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ محفل جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ اہل قال کی ہے۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی، مجھے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں۔ فخلقت خلقا، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور پہلی خلق جس نے خدا کی معرفت حاصل کی، جو اس کے امر کن کا نقش اولی بنا، اور جس نے اس کی چاہتوں اور جو اس کی چاہت و محبت کا پہلا مرکز بنا، وہ خلق اول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی۔ وہ پہلی مخلوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی۔ اب آگے سماعت فرمائے کہ مصطفیٰ نے خدا کی حمد کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کی حمد کی، اس کی حمد ہوئی تو وہ محمود ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے خدا کی حمد کی، اس کی حمد ہوئی تو وہ محمود ہوا۔ چونکہ حمد کرنے والی جو ذات ہے وہ مخلوق تھی، حمد کرنے والی یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات تھی وہ مخلوق تھی۔ جب مخلوق نے خالق کی حمد کی تو وہ محمود ہوا، پھر اس محمود کو یہ حامد اتنا پسند آیا کہ اس نے اس حامد کی تعریف کی۔ اس محمود کو یہ حامد اتنا پسند آیا، اس نے پھر اس کی تعریف کی۔ جب مخلوق نے خالق کی حمد کی تو وہ محمود ہوا، جب خالد نے خود اس مخلوق کی حمد کی تو وہ محمد ہوا، تو وہ محمد ہوا۔ جب مخلوق نے خالق کی حمد کی تو وہ محمود ہوا، اور جب خود محمود نے خلق کی تعریف کی تو وہ احمد ہوا، وہ محمد ہوا۔ فرمایا محبوب پردہ حمد کا ہے، پردہ حمد کا ہے، اور میں محمود ہوں۔ فرمایا اور میں محمود ہوں، میں نے تیرا نام حمد کے پردے سے نکالا ہے، میں نے تیرا نام حمد کے پردے سے نکالا ہے۔ سو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مادہ حمد ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مادہ حمد ہے۔ حمد کے مادے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو نکالا اور اس کا نام محمد رکھا، اور حسن و حسین کا مادہ حسن ہے۔ رب کریم نے حسن اور حسین کا نام اپنے حسن کے پردے سے نکالا اور مصطفیٰ کریم کو عطا کیے، اور مصطفیٰ کریم کو عطا کیے کہ جس کا نام پوری کائنات میں کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اور فرمایا کہ محبوب میری چاہت تو ہے، محبوب میری چاہت تو ہے،
اور مجھے تیری چاہت کی بھی خبر ہے، اور تیری چاہت حسن و حسین ہیں، اور تیری چاہت حسن اور حسین ہیں۔ آگے سماعت فرمائے، یہاں تک نام کا ذکر تھا کہ امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کہاں سے آیا، امام حسن و حسین کا نام کہاں سے آیا۔ اب آگے چلیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں تھے، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے دونوں شاہزادوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قافلے میں موجود تھیں۔ فبکا تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی رونے کی آواز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کانوں میں سنائی پڑی۔ حضور بے چین ہوئے، تمام صحابہ سے ہٹ کر حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹی فاطمہ، صاحبزادے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹا فاطمہ، صاحبزادے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ بابا جان، یہ پیاسے ہیں، بہت وقت سے انہوں نے پانی نہیں پیا ہے، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف آئے اور فرمایا، کسی کے پاس پانی ہے؟ تمام اصحاب رسول نے اپنی چھاگلیں، پرانے لوگ چھاگل جانتے ہوں گے، چمڑے کا ہوتا تھا، اپنی چھاگلیں الٹ دیں۔ کسی کے بھی چھاگل میں ایک بوند بھی پانی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن حضرات حسنین کریمین ہیں، بچے ہیں، رونے کا نام لیے جا رہے ہیں، رونے کے نام پر چپ ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، ایک بچے کو ہمیں دے دو، ایک کو تم سنبھالو، ہو سکتا ہے کہ یہ سنبھل جائیں، خاموش ہو جائیں۔ لیکن پیاس کی شدت سے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کوئی بھی چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صاحبزادے کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، جیسے ہم لوگ گودی میں لیتے ہیں، گودی سے لگایا اور اپنی زبان مبارک اس بچے کے منہ میں ڈال دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اس بچے کے منہ میں ڈال دی، اور وہ بچہ اتنی دیر تک چوستا رہا یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھ گئی۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے بچے کو لیا، اس کے منہ میں اپنی زبان کو رکھا، اور وہ بھی اتنی دیر تک چوستا رہا کہ اس کی پیاس بجھ گئی۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پورے سفر میں ہم کافی لمبے سفر پر تھے، اور اس وقت عرب کا جو صحرا تھا، کہیں دور دور تک پانی نظر نہیں آتا تھا، صرف ایک چٹیل ریت کا میدان ہوتا تھا، اور لوگ اس امید پر چلتے تھے کہ راستے میں کہیں پر کوئی کنواں مل جائے گا تو وہاں سے ہم پانی بھر لیں گے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کہیں بھی پانی نہیں ملا، اور پھر یہ دونوں بچے دوبارہ نہیں روئے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اصحاب کے ساتھ پیاسے مارے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین پیاسے مارے گئے۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر بیٹھ کر زبان مصطفیٰ سے اپنی پیاس کو بجھایا ہو، تو کیا قیامت تک اسے کبھی پیاس لگ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو شخص زبان مصطفیٰ سے سیراب ہوا ہو، جو شخص زبان مصطفیٰ کریم سے سیراب ہوا ہو، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں رہ سکتا ہے۔ مفتی صاحب نے پہلی تقریر میں پرسوں نرسوں بیان کیا تھا کہ وہ جو جگہ تھی میدان کربلا، وہ میدان ناز و نیاز تھا، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک ربط تھا جو خدا جانے اور اس کا محبوب جانے۔ اور آگے سماعت فرمائیں، مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تمام اصحاب رسول ابو بکر و عمر سمیت عشاء کی نماز میں حاضر تھے۔ بہت معروف روایت ہے، تمام احباب نے سنی ہوگی
فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی تمام اصحاب رسول ہمیشہ کی نماز میں موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے دونوں صاحبزادے نبی پاک کی پشت انور پر سوار ہو جاتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت انور پر سوار ہو جاتے. جب حضور سجدے سے اٹھتے تو ان کو اپنی باہوں سے آرام سے پکڑتے اور انہیں کھڑا کر دیتے. پھر جب حضور دوبارہ سجدے میں گئے تو دوبارہ دونوں شہزادے حضور کے کندھے پر سوار ہو گئے. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نماز کو پوری فرمایا. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نماز کو پوری فرمایا. اے لوگوں یہ بتاؤ یہ نماز ہو رہی ہے، یہ نماز ہو رہی ہے، اٹھایا جا رہا ہے، بیٹھایا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا حسنین کو دلارا جا رہا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے یہ تو عمل کثیر ہو گیا، یہ تو عمل کثیر ہو گیا اور عمل کثیر میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، تم کس کے خلاف فتویٰ لگاؤ گے؟ وہ شارع اسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نماز میں خود ایسا کر رہے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین کو اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں. اسی لیے امام شافعی علیہ رحمت الرضوان بیان کرتے ہیں کہ اے آل محمد، اے اہل بیت، اس سے بڑھ کر میں تمہاری کوئی شان بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی نمازوں میں تم پر درود و سلام نہ پیش کریں ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہیں. سیم اسی طریقے سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، احمد بن حنبل میں روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم نماز میں شامل تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز میں شامل تھے. حضور جیسے سجدے میں گئے دونوں صاحبزادے آئے حضور کے پشت انور پر سوار ہو گئے. کچھ صحابی جو دیہات سے آئے ہوئے تھے یا پہلی مرتبہ آیا ہوا تھا انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا کہ حضرات حسنین کریمین روز نانا کے پشت پر سوار ہوتے ہیں. انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا کہ حضرات حسنین کریمین نانا کے پشت پر تو ڈیلی سوار ہوتے ہیں. انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، انہوں نے حضرات حسنین کریمین کو روکنے کا اشارہ کیا کہ نبی پاک کی پشت انور پر نہ سوار ہو. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا خبردار میری نماز میں جب میں نماز پڑھتا ہوں حسن و حسین میری پشت پر سوار ہوں یا کہ میرے کندھے پر کوئی بھی ان کو نہ رکھے. فدعوہما بأبی و امی، میرے ماں باپ حسن و حسین پر قربان، میرے ماں باپ حسن و حسین پر قربان، کوئی بھی انہیں نہ روکے. اور بہت تیزی سے میں بیان کرتا ہوں ایک روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس اور فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور عمر فاروق اعظم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فداک ابی و امی یا فاطمہ، فداک ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان، اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان. اس روئے زمین پر بہت کم ہی ہستیاں تھیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا ہو. حضرات محترم یہ دیکھیں کہ یہ شخصیتیں کتنی بلند تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ذات ان دو بزرگ شخصیتوں کے لیے اپنے والدین کو جمع فرما رہی. رب کریم ہم سب کو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان سے محبت، الفت، مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب کریم معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.